اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو جبکہ اس کے بعد پہنچی اور جھٹلائے، کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اور جو لوگ سچی بات لے کر کے آئے جیسے نبی، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی جیسے ابو بکر صدیق، کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے وہ ہیں۔ تو جو سچی بات لے کر کے آیا شخصیت یعنی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس کی تصدیق کی، تو یہ لوگ پرہیزگار ہے، اول نمبر یہ متقی بن گئے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس جو چاہیں گے سب کچھ ہے۔ یہ صلہ ہے نیک کاروں کا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب دے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ کفار نے کچھ ڈرانے کا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کچھ باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو خدا کے سوا ہیں، کہ آپ ایسا نہ کریں، ہمارے بت آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گی، اس لیے آپ باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو خدا گمراہی کی طرف جانے دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا خدا تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، جیسا کہ 21 پارے میں مضمون آ گیا، تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کہیے بھلا پھر یہ تو بتلاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، جیسا 11 پارے کے آخری رکوع سے پہلے یہ مضمون آیا تھا، کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے، کیسا پیارا وظیفہ ہے، حسبی اللہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اب والد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے کہنے جی میرا ویزا نہیں لگ رہا، کوئی الجھن تھی، تو مطلب کہ امریکہ انہیں جانا تھا، تو والد صاحب کہنے لگی پڑھتی جا حسبی اللہ حسبی اللہ، تو کہتے ہیں پڑھتی گئی، تو وہ جو جہاں پکڑ ہونی تھی نا، تو کہتا ادھر ان کی توجہ ہی نہیں ہوئی اور چپ کر کے وہاں سے نکل کر کے چلی گئی۔ کہتا ہے حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ اور ایک والدہ فرمایا کرتی تھی کہ جو وظیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلائے ہیں نا، اے نبی قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے نبی قل حسبی اللہ، اے نبی قل، تو جو اللہ نے اپنے حبیب کو وظیفے بتائے ہیں وہ وظیفے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان وظیفوں کو بتلایا۔ اب یہ بھی وظیفہ ہے نا کہ اللہ کے نبی آپ یہ پڑھے حسبی اللہ علیہ توکل۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں ہیں کہ یہی آتا ہے نا 4 پارے کے 9 رکوع میں یہ بحث آئی تھی نا کہ انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، جی قالوا حسبنا اللہ ونعم اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ تو اللہ کہتے ہیں ان کو نعمتیں بھی ملی، فضل بھی ملا، اور کسی تکلیف نے ان کو چھوا تک نہیں۔ یہ 4 پارے کے 9 رکوع میں آ گیا تھا۔ تو حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اگر نہ ہوگا تو ہمیں کافی ہے، اور حسبی ہوگا یہ ہوگا تو مجھے کافی ہے، مجھے کافی ہے۔ تو 450 مرتبہ اس کو پڑھا جاتا ہے وظیفے کے طور پر، جو مشکل بھی آئے 450 مرتبہ۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ بھی پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافی جو اللہ کا نام ہے نا اس میں 4 حرف ہیں، کاف الف اور یا، اس کا عدد بنتا ہے 111۔ تو جب 111 مرتبہ پڑھا، اور حسبی کا معنی ہے مجھے کافی ہے، اور مجھے کافی ہے، اور پڑھا بھی اللہ کی صفت کافی کے عدد کے مطابق پڑھا۔ جب مطابق پڑھا تو وظیفہ کافی ہو گیا، جب وظیفہ کافی ہو گیا تو 111 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔
تو حسبی اللہ کے وظیفے کو 111 مرتبہ پڑھ کر جو مشکل آئے آدمی دعا مانگے اللہ کرم فرمائیں گے۔ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو اب جلدی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوگا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے اتاری جو حق کو لیے ہوئے ہے، سو جو شخص راہ راست پر آئے گا تو اپنے نفع کے واسطے، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا۔ اور آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو داخل کر دیں، آپ کا کام ہے بتلانا۔ اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت میں، اور ان جانوں کو بھی کہ جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت میں۔ تو سونے کے وقت میں بھی ایک قسم کا تعلق منقطع ہوتا ہے، پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچنے کے عادی ہیں دلائل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فکر کرنے والا، سوچنے والا، غور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو قرار دے رکھا ہے جو سفارش کریں گے؟ آپ کہہ دیجیے اگرچہ یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، آپ کہہ دیجیے سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے، تمام آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے۔ اب سفارش کے بارے کے اندر یہ تیسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر یہ بحث آ چکی ہے۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے، اور جب فقط صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے توحید کے رنگ میں، تو ان لوگوں کے دل بڑے تنگ ہو جاتے ہیں، منقبض ہو جاتے ہیں، جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کہیے اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آیت کا پتہ ہے کہ جب اس آیت کو پڑھ کر کے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کہا حضرت وہ آیت کیا ہے؟ تو یہی آیت پڑھی، میں اللہم فاطر السماوات والارض۔ آپ کہیے اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے، اور اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں سمجھے کنی ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں، تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے ان کو دینے لگے، اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جن کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ کہ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں یہ بحث آ چکی، اور ان کو تمام اپنے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ کہ جس وقت آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، جیسا 15 پارے کے اندر آیا تھا، تو کہتا ہے یہ تو مجھ کو تدبیر سے ملی ہے، بلکہ وہ ایک سمجھے کہ آزمائش ہے۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، سو ان کی کارروائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پھر ان کی تمام بدعمالیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان پر بھی ان کی بدعمالیوں کے ابھی پڑنے والی ہیں، اور یہ ہرا نہیں سکتے۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوا اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کرتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، بعض کفار آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایمان تو لے آئے، ہم ایمان تو، لیکن اتنے گناہ ہم کر چکے ہیں کہ اگر ایمان بھی لائے تو پھر بھی ہم نے جانا تو جہنمی میں ہے، تو جب جہنمی میں جانا ہے تو ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بالیقین اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ تمہارے جب بندہ مومن ہوتا ہے نا تو 100 سال کا کفر، 100 سال کا شرک اور جتنے گناہ ہیں اس طرح مطلب کہ مٹ جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے، جیسے میری عادت ہے نا جب میں مسلمان کوئی ہوتا ہے تو کہا کرتا ہوں نا کہ یہ ہم سے یہ اعلیٰ نمبر میں آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے گناہ مٹ گئے، اب اس پر کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اب ہمارے ذمے گناہ ہے کہ اس کا مقام اس اعتبار سے ہم سے اونچا ہو گیا، ہم سے اونچا ہو گیا، اور واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب واقع ہونے لگے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچائے، اور تم کو خیال بھی نہ ہو کبھی کوئی شخص کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں فی جنب اللہ کی جناب میں کی، اور میں تو ہنستا ہی رہا، یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا، یا کوئی عذاب دیکھ کر یوں کہنے لگے کاش کہ میرا پھر جانا ہو جائے دنیا میں، پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں۔ ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھی سو تو نے ان کو جھٹلایا، تو نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہا۔ آپ قیامت کو روز ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جو لوگ بچتے تھے شرک وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، ان کو تکلیف مسنی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے اختیار میں کنجیاں آسمان اور زمین کی، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ آگے عجیب حکمت ہے، آپ اے نبی کریم کہہ دیجیے اے جاہلو، آپ کہہ دیجیے اے جاہلو، کیا پھر بھی تم مجھ کو اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کرنے کی فرمائش کرتے ہو؟ اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام غارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑے گا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شکر گزار رہنا۔ اور ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی۔ یہ وہی آیت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر شروع کرنے سے پہلے اگر اس آیت کو پڑھ کر کے کوئی سفر کرے اور سفر میں کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آئے تو قیامت کے دن مجھ سے وصول کر لے۔ قیامت کے مجھ سے جب میں نے لندن میں نا اس کو بیان کیا تو انہوں نے مطلب کہ اس کو پھر چھپوایا، اس آیت کو تو چھپا کر کے اپنے کار میں نا اسٹیکر کے طور پر نا تو کاروں پر لگایا، تو بڑی کاریں سمجھے کر جن پر یہ لگا ہوتا تھا تو سامنے دیکھتے تھے، اس کو پڑھ کر کے پھر کار کو چلاتے تھے۔ یہ وہ آیت آ گئی، اور ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہیے تھی، حالانکہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسمان سمجھے کہ لپٹے ہوں گے اس کے دانے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے، اور اگر پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، تو قبروں والے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور سب کے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے توبہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے
دروازے پہلے بند ہوں گے پھر کھول دیے جائیں گے، اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس بھی تمہیں لوگوں میں سے تمہاری جنس میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو کافر کہیں گے ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر کے رہا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو اور یہ تصور کر کے داخل ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ تم نے جہنم میں رہنا ہے، یہ تصور لے کر کے جہنم میں جاؤ تو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ غرض تکبر کرنے والوں کا کہتا ہے کہ برا ٹھکانہ ہے، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے اللہ ہمیں ان میں سے کرے، وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو ان کے لیے تو دروازے کھولے گئے تھے نا، تو ان کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، تو اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے السلام علیکم، السلام علیکم، طبتم، تم مزے میں رہو۔ سو اس میں یہ تصور کر کے جنت میں داخل ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے اس جنت میں رہنا ہے، تو جنت میں داخلہ مستقل نعمت، اور یہ تصور کہ کبھی نہیں نکلیں گے، یہ کتنی بڑا زبردست خوش کرنے والی بات ہے۔ اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنایا۔ اب یہ نہیں کہ ملک بنے، بادشاہ بنے، تو بادشاہ تو مالک نہیں ہوتا، اب جیسے کوئی صدر ہے یا کچھ اور ہے یہ تو زمین کا مالک تو نہیں بنتا، تو ایک ہے مالک بنا کر جنت دیں گے، یہ تو اس کا مالک ہے، جو چاہے تو کر۔ تو ملک ہو کر کے زمین لینا اور ہے، اور مالک ہو کر لینا، تو اللہ کہتے ہیں مالک بنائیں گے ہم جنت میں، جہاں چاہیں مقام کریں۔ غرض عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے، اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کرتے ہوں گے، اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو زیبا ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی صبح کے وقت میں مطلب کہ آیت الکرسی پڑھ لے اور حامیم سے لے کر مطلب کہ مسیر تک، یہ جو دو لائنیں ہیں نا، یہ دو لائنوں کو اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تکلیف سے نجات میں اس کو رکھیں گے، ہر تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ کہتے ہیں حامیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گناہ ذرا اور کرے، گناہ کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا۔ دیکھو دو لفظ ہیں، گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا، تو توبہ کا قبول کرنے والا بھی تو بخشنے والا ہی ہوا نا، توبہ کا قبول کرنے والا بھی گناہ کا، لیکن دو صفتیں لائے، کہتے ہیں بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا، یہ دو وصف ہے، اور مطلب بغیر توبہ کے بھی پروردگار عالم گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ غافر ذنب کو مستقل بیان کیا، اور توبہ کے قبول کرنے کو تو بغیر توبہ کے، یہی بحث تھی جو میں نے مطلب کہ 5 پارے کے اندر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشیں گے، یعنی بغیر توبہ کے، اور جتنے گناہ جس کو چاہیں بغیر توبہ کے بخشیں، اور شرک کو بغیر توبہ کے اللہ کہتے ہیں میں نے، تو یہاں دو صفتیں آئیں کہ گناہ کا بخشنے والا بغیر توبہ کے، اور توبہ کو قبول کرنے والا، اور سخت سزا دینے والا، اور بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں، سو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو شبہ میں نہ ڈالے کہ کس شان سے یہ جا رہے ہیں، کس شان سے یہ دنیا کے اندر گزر رہے ہیں، یا آپ کو اس میں نہ ڈالے۔ یہ مطلب کہ 14 پارے کے 6 پارے کے اندر یہ بحث آ چکی ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا،
سورہ فاتحہ دی، گویا قرآن دے دیا۔ تو جس کے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہو، اسے دنیا والوں کی یہ بہار اور زینتیں، خوبصورتی ہیں، ان کی طرف تو آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ جس کے گھر میں اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہو اور وہ للچائی ہوئی آنکھوں سے ان دنیا والوں کی بہاروں کو دیکھے۔ اللہ نے کس پیارے انداز میں وہاں، تو اسی انداز میں یہاں بھی آ رہا ہے۔ تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو شبہ اشتباہ میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی جو کہ ان کے بعد ہوئے جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ناحق سے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں۔ سو میں نے ان پر داروگیر کی پکڑ کی، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ دوزخی ہوں گے جو فرشتے کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو فرشتے اس کے گردا گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنائے۔ تو جب مومن بنے گے تو عرش کے فرشتے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ مومن ہوا ہے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے، سو ان لوگوں کو بخش دیجیے جنہوں نے توبہ کر لی۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اور آپ کے رستے پر چلتے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے ہمارے پروردگار، اب یہ وہ آیت آ گئی، اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو ان کو بہشتوں میں داخل کر جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور ان کے ماں باپ کو بھی ان کی وجہ سے جنت میں جہاں اونچے مقام پہ یہ گئے ہیں، ماں باپ کو بھی وہیں یا اللہ لے جا، ماں باپ کو بھی کیا کر، ان کو بھی جنت میں داخل کر، اور ان کی بیویوں کو بھی سمجھے کی، اور جو ان کی اولاد کو بھی جو مطلب کہ لائق ہوں، یعنی جن کے پاس جنت کا ٹکٹ یعنی ایمان ہو۔ کافر کے لیے تو بخشش نہیں ہے، لیکن ایمان ہو، اعمال اس درجے کے نہیں کہ جس درجے میں ابا کے ہیں، اعمال مطلب کہ ابا کے اس درجے کے نہیں کہ جس درجے کے بیٹے کے ہیں، تو جہاں بیٹا ہوگا ابا بھی وہیں جائے گا، اور جہاں ابا ہوگا اونچے مقام والا ہے تو بیٹا بھی وہاں جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا نا، حضرت سیدہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ذریت ہونے کی وجہ سے اس جنت میں جائیں گی جہاں سرکار ہوں گے، اور سرکار کو جو جنت ملے گی یہ کسی نبی کو نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس اعتبار سے نبیوں سے بھی بڑھ گیا۔ اس اعتبار سے اسے کہتے ہیں فضیلت جزئی۔ افضلیت اور چیز ہوتی ہے، فضیلت اور چیز ہوتی ہے۔ جی جی ہاں جی، یہ زیادہ پیاری تھی، یہ زیادہ ان میں زیادہ پیاری تھی، اس لیے ان کا ذکر آیا۔ بات ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اور ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیں گے، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو لائق ہوں ان کو بھی داخل کر دیجیے۔ بلا شک آپ زبردست حکمت والے ہیں، اور ان کو تکالیف سے بچائیے، اور آپ جس کو اس دن کی تکالیف سے بچا لیں تو اس پر آپ نے مہربانی فرمائی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو جو لوگ کافر ہوئے ان کو پکارا جائے گا کہ جیسی تم کو اپنے سے نفرت ہے نا آج، اس سے بڑھ کر خدا کو نفرت تھی جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر تم نہیں مانا کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں سرکار کی ایک ہی بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھی، تو مطلب کہ اس میں اختلاف آیا کہ اور بیٹیاں بھی تھی یا نہیں، تو بعض انکار والے بھی ہیں، لیکن حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کسی نے بھی انکار نہیں کیا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اچھا وہ یہ کہیں گے
پہلے کام سے بیچ لیتے جی ہاں وہ بھی یہ کہتے ہیں. لیکن ملا باقر مجلسی جو ان کے خاتم المحدثین ہے، اس نے حیات القلوب کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا نا کہ اگر خدیجہ کے بطن سے نہیں تھی پہلے اسے تھی، وہ غلط کہتے ہیں. تو اہل شیعہ کا خاتم المحدثین ملا باقر مجلسی حیات القلوب کی جلد 2 میں یہ کہہ رہا ہے. جب یہ کہہ رہا ہے تو ان کا جواب انہی کے عالم نے دے دیا، ان کا جواب انہی کے عالم نے دیا. اچھا، وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم کو دوبارہ مردہ رکھا، 2 بار مردہ رکھا اور 2 بار زندگی دی، سو ہم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو تم انکار کیا کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان بڑے رتبے والا ہے، اور وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے، اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے. سو تم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کر کے پکارو، وہ کافروں کو ناگوار ہو. وہ رفیع الدرجات ہے، بڑے درجوں پر بلند ہے، عرش کا مالک ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی یعنی اپنا حکم بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اجتماع کے دن سے یعنی ڈرائے، جس دن سب لوگ سامنے موجود ہوں گے، ان کو کوئی بات خدا سے مخفی نہ رہے گی. آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ سمجھے کہ کہہ دیجیے بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے. آج کے روز اللہ، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کچھ ظلم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا لمن الملک اليوم، آج کے دن سلطنت کس کی ہے؟ اب یہ مطلب کہ چاروں فرشتے پہلے زندہ ہوں گے، چاروں فرشتے زندہ ہوں گے، اور اللہ کہیں گے تو کہیں گے کہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے ہم ہیں. کہ تم بھی مر جاؤ، تم بھی. اب ساری کائنات میں کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن سلطنت کس کی ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں. تو خود اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ جو یکتا ہے اور بڑا قہار ہے، اس کی حکومت ہے. آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کچھ ظلم نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرائیے جس وقت کلیجے توبہ منہ پا جائیں گے، گٹ جائیں گے. ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہاں مانا جائے. اللہ تعالیٰ وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، اور ان کو بھی جو سینوں کے اندر دل ہے ان کو بھی جانتا ہے، ان کے تصورات اور خیالات کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹھیک فیصلہ کر دے گا. اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ یہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور ان نشانوں میں جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں ان سے بہت زیادہ تھے. سو ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا نے ان پر پکڑ فرمائی اور ان کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس رسول واضح دلیل لے کر آتے رہے. انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر واخذہ فرمایا. بے شک وہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کے بعد بھیجا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، توبہ توبہ جھوٹا ہے. پھر جب وہ لوگوں کے پاس پھر وہ لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھامے وہ لے کر کے آئے تو ان لوگوں نے کہا جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو. اصل ترجمہ کیا ہے کہ ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو. اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی. اور فرعون نے کہا، اللہ تعالیٰ بھی نا فرعون کی تقریر کو نقل کرتے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا. کہتے ہیں فرعون نے، اور فرعون بھی بڑا عجیب ہے، اسے 5 حرف آ رہے نا، پھر
اور عون، تو ہر حرف پر 10 نیکی ہیں، تو جو فرعون پڑھے گا اس کو 50 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ جانے کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا، تو قرآن سے کنیکشن کی وجہ سے معلوم ہوتا نسبت سے بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو سارا مدار ہی نسبت ہے۔ آپ نے کہا قال فرعون، اور فرعون جب کہا تو 50 نیکیاں آپ کے نام میں اعمال لکھ دی گئیں کہ آپ نے لفظ فرعون پر، اور فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں جب فرعون پڑھو گے میرے قرآن میں آیا کہ میں 50 نیکیاں تمہیں دوں گا، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا دین بدل ڈالے یا ملک میں کوئی خرابی پھیلائے، اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر دماغ شخص سے، تم دیکھیں جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ فرعون کا چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ اسلام لے آیا تھا، وہ بولا، اور ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان سے تھا، اپنا ایمان پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، اس نے کہا کیا تم ایک ایسے شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں معجزے لے کر کے آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہی ہو مان لو تو اس کا جھوٹ بھی اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو وہ جو کچھ پیشین گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا۔ میرے بھائیوں، آج تو تمہاری سلطنت ہے، اس سرزمین میں تم حاکم ہو، سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا۔ فرعون نے کہا میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تم کو عین طریقے مصلحت میں بتلاتا ہوں۔ اور اس مومن نے کہا صاحبو مجھ کو تمہاری نسبت اور امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے، جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور صاحبو مجھ کو تمہاری نسبت اس دن کا اندیشہ ہے جس میں کثرت سے ندائیں ہوں گی، یعنی عرش سے نا ندائیں ہوں گی، اور نامہ اعمال اڑ کر کے آئیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، اور اعلان ہوگا کہ فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گیا۔ یہ معنی یوم التناد کا کہ کثرت سے ندائیں ہوں گی۔ جس روز آپ پشت پھیر کر لوٹو گے تم کو خدا سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدائی گمراہ کی طرف جانے دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے تم لوگوں کے پاس یوسف دلائل لے کر کے آ چکے ہیں، سو تم ان امور میں ان باتوں میں بھی برابر شکی میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر کے آئے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم لوگ کہنے لگے بس اب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپے سے باہر ہو جانے والے شبہات میں گرفتار رہنے والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے، جو بلا کسی سند کے کہ جو ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ کو بھی بڑی نفرت ہے اور مومنین کو بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتا ہے، قلب پر، اور سارے جسم کا مدار کس پر ہے؟ قلب پر ہے، اور جب قلب پر مہر ہو گئی تو سارا جسم تباہ ہو گیا۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ، شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں۔ اب اونچا بناتے گئے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بناتے گئے یہ خیال ہی نہ رہا کہ نیے جو ہے وہ کس درجے کی ہیں، کتنی بلندی کو برداشت کر سکتی ہیں، تو اوپر جا کر ساری عمارت گر گئی تو ساری محنت ان کی برباد ہوئی۔ شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، پھر موسیٰ کے خدا کو جا کے دیکھوں بالوں، اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اس کو مستحسن معلوم ہوتی تھی، اور رستے سے رک گیا، اور فرعون کی تدبیر غارت ہی گئی۔ اور اس مومن نے کہا کہ بھائیو تم میری راہ پر چلو، میں تم کو ٹھیک رستہ بتلاتا ہوں۔ بھائیو یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ایک بہار ہے،
اور ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے. تو جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر ہی بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس میں یہ نہیں کہ عورت کا مقام کم ہے، نہ عمل کے اعتبار سے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے حساب ان کو رزق ملے گا. اے میرے بھائیوں، یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو دوزخ کی طرف بلاتے ہو. تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں خدا کے ساتھ شرک کروں اور ایسی چیز کو جو اس کا ساجی بناؤں جس کی میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، اور میں تم کو خدائے زبردست خطا بخش کی طرف بلا رہا ہوں. یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھ کو بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکارے جانے کے لائق ہے نہ آخرت ہی میں، اور ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے، اور جو لوگ دائرے سے نکل رہے ہیں وہ سب دوزخی ہوں گے. آگے عجیب جملہ ہے، کہتا ہے میں دنیا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، کہتا ہے ان قریب یاد کرو گے جو باتیں میں تم سے کہا کرتا تھا. جب جہنم میں جانے لگو گے نا تو آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گی. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. خدا تعالیٰ سب بندوں کا نگران ہے. پھر خدا تعالیٰ نے اس کو ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا. یہ بھی ایک وظیفہ ہے، افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس نے یہ کہا تو جب یہ کہا فوراً اللہ کہتے ہیں ان کی پوری تدبیروں سے ہم نے ان کو بچا لیا، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. پھر خدا تعالیٰ نے اس کو ان لوگوں کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں پر موسی عذاب نازل فرمایا. اچھا، وہ لوگ مرنے کے بعد صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے برزخ کا عذاب بھی ہوا یا نہ ہوا؟ برزخ کا عذاب ہوا کہ صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا فرعون والوں کو اب اور زیادہ سخت عذاب کے اندر ڈال دو جو برزخ سے بھی زیادہ وہ سخت ہے. اور جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، ہم چیلے تھے اور تم ہمارے گرو تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ وہ بڑے لوگ کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے موکل فرشتوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ذرا ہلکا کر دے. فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے تھے؟ اور دوزخی کہیں گے ہاں آتے تو رہے تھے. فرشتے کہیں گے پھر تم ہی دعا کر لو، ہم تو نہیں کرتے. اور کافروں کی دعا قیامت کے دن محض بے اثر ہے، محض. تو اس کا معنی یہ کہ دنیا میں کافر بھی اگر دعا کرے نا اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن آخرت کے دن ان کا پکار اور دعا کرنا بے اثر ہوگا، یہ معنی. اور ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں. ہم قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ہم نے مومنوں کو دلائی، حالانکہ ظاہری اسباب تو کچھ نہیں تھے، غزوہ بدر میں فتح جی نہیں تھے. معلوم تھا اللہ کو انہوں نے ملا لیا تھا، اللہ کی مدد آ گئی. ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس روز بھی جس میں کہ گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن کے ظالموں کو ان کی معذرت ہے جی کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی. اور ہم موسیٰ کو ہدایت نامہ دے چکے ہیں، اور ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی اہل عقل کے لیے. سو آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے. اس کو کہا گیا نبی کریم کہ آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور شام اور صبح
اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے۔ تو یہ 16 پارے مضمون آ چکا ہے کہ نبی سے تو گناہ نہیں ہوتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ اور پیغمبر سے کہا گیا اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگے اور مومنین کے گناہ کی بھی معافی مانگے، جیسے 26 پارے کے اندر یہ آ رہا ہے اپنے گناہوں کے بھی اور مومنین کے گناہوں کے بھی۔ تو اللہ کے پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا۔ خلاف اولا ایک چیز ہوتی ہے جو گناہ نہیں، لیکن ان کی شان عالی کی طرف اس خلاف اولا جو بہتر نہیں اس کی نسبت کر کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی گناہ دکھلائی دیتی ہے۔ وہ بھی کیا دکھلائی دیتی ہے؟ تو اس میں پیغمبر کی عظمت کا ذکر ہے، پیغمبر کی تنقیص نہیں۔ یہ بحث 16 پارے میں آ گئی۔ تو جو لوگ بلا کسی سند کے کہ ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، یہ ان کے دلوں میں نری بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں۔ سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی ہے سب کو سننے والا، سب کو دیکھنے والا۔ یہ بحث میں نے 16 پارے میں کی تھی نا، 16 پارے کے 16ویں رکوع میں اور 17ویں رکوع میں۔ 16ویں رکوع میں کیا آیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، نسیہ کیا ہو گیا؟ بھول ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بھول کر میں پکڑ نہیں کرتا، میں خطا پر پکڑ جو عمدن کریں گے جان بوجھ کر میں پکڑ کرتا ہوں۔ تو جب نسیان ہوا تو اسیان گناہ نہ ہوا۔ اور آگے 17ویں رکوع میں کیا کہا؟ فعصى آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اسیان کیا۔ اب یہاں اسیان آیا اور پہلے کہا کہ نسیان ہوا، اور نسیان کو قرآن کہتا ہے کہ اسیان نہیں، تو پھر کیوں کہا؟ تو دو جواب میں نے دیے تھے وہاں۔ میں نے کہا تھا حضرتانی فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے مجازی معنی میں اسیان کہہ دیا، حقیقت میں یہ گناہ نہیں، صورتاً ہے، حقیقتاً نہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کی تھی نا، کہتے ہیں کہ یہ بات گناہ نہیں خلاف اولا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ان کی طرف خلاف اولا کی نسبت کر کے دیکھیں تو وہ بھی گناہ دکھلائی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں آدم علیہ السلام کی توہین نہیں، غور کرو تو اسی سے تعظیم نکل آئی کہ ایسی چیز جو واقع میں گناہ نہیں، مقام اتنا اونچا ہے کہ ادھر نسبت کر کے دیکھو تو وہ بھی گناہ دکھلائی دیتا ہے۔ تو یہ تو مقام ہے نہ کہ توہین ہے، یہ امام راضی، تو وہی مانا اس مقام پر بھی یہ لیا جائے گا۔ اچھا آگے مت ان کے دلوں میں نری بڑائی ہے، وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں، سو آپ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے۔ اچھا ان الذین یجادلون، جی جو لوگ بلا کسی سند کے تو ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نری بڑائی ہے، وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں، سو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے، بے شک وہی ہے سب کو سننے والا، سب کو دیکھنے والا۔ یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے کے نسبت بڑا کام ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں سمجھتے، اور بینا اور نابینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ کل بحث آ چکی ہے، اور انہوں نے اچھے کام کیے اور بدکار باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، تو ان کی ذاتیں بھی برابر نہیں، ان کے رستے بھی برابر نہیں، ان کے انجام بھی برابر نہیں، یہ پہ کل بحث آ گئی۔ اچھا قیامت تو ضروری آ کر کے رہے گی، اس میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ تو جو لوگ میری عبادت سے سرکاری کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو جب اللہ کو پکارو، اللہ پکار کو سنتے ہیں، اب اس کو دیتے ہیں، یا وہی چیز دے دیتے ہیں جو آپ نے مانگی، یا اس سے اعلیٰ چیز دے دیتے ہیں، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ جواب ضرور دیتے ہیں، قبول ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ 7 پارے کے 11 رکوع میں آ گیا تھا، بل ایاہ تدعون، تم اللہ کو پکارتے ہو، اگر وہ چاہے تو تمہاری اس مراد کو، تمہاری دعا کو قبول کرے، اگر چاہے تو مانتا، اگر وہ نہ چاہے تو وہ نہیں، لیکن یقیناً دے گا، چاہے تکلیف کو دور کر دے، چاہے اور
اعلیٰ چیز کو دے دے تو مطلب کہ دینے کے انداز الگ الگ ہیں. یہ ساتھ پارے بیٹھ اگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کر لوں گا، تو جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. کیا شان اللہ تعالیٰ کی. اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے نہیں نہ مانگتے، مجھ سے تعلق نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں میں ان سے ناراض ہوں. میں ان سے کیا ہوں؟ تو دنیا میں جب مانگتے ہیں تو مانگنے میں جس سے مانگا جائے وہ تنگ آ جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوں. میں اس سے کیا شان ہے، کیا ثقافت ہے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو روشن بنایا. بے شک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے. یہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. سو تم لوگ کہاں الٹے چلے جا رہے ہو. اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ ہی ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں. یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. سو تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو. اب دیکھو ایک وحدت الوجود، وحدت الوجود کا معنی اللہ ہی زندہ ہے، باقی اور کوئی زندہ. اب یہ جو آتا ہے نا سورہ رحمان میں کل من علیہ فان، ہر ایک کائنات میں جو ہے وہ فانی ہے. ایک ہے کہ فانی ہوگا، ہو جائے گا، ایک ہے کہ فانی ہے. تو فان اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کی دلالت ماضی پر بھی مجاز ہے اور مستقبل پر بھی مجاز ہے. تو معنی کیا بنا بالفعل فانی ہے، بالفعل فانی ہے. تو بالفعل فانی کا معنی یہ نہیں کہ یہ موجود ہی نہیں، یہ تو معدوم ہے. تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جب میں موجود ہی نہیں ہوں تو میں نماز کیوں پڑھوں، میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں حج کیوں کروں. اس لیے کہ میں تو ہوں ہی نہیں. لا موجودہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا مقصود الا ہو، ولا معبود الا ہو، ولا موجودہ سوائے اللہ کے کوئی موجود نہیں. تو وارث رحمۃ اللہ کہ معنی اس کا یہ ہے کہ جب ایک قطرہ بارش کا آ رہا تھا نا تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں صاف ہوں، شفاف ہوں، یہ ہوں. کہتا ہے جب تک سمندر کو دیکھا نہیں تھا نا تو اپنے آپ کہتا ہے میں کر رہا تھا، اور جب سمندر کو آ کر دیکھا تو کہنے لگا کہ سمندر جیسی ہے جی پانی کے مرکز کا مقام ہے تو میں تو پھر ہوں ہی نہیں، میں تو کوئی. تو قطرے کا سمندر کے سامنے نسبت کر کے دیکھو تو گویا نہیں، گویا تو مطلب کہ سمندر کے ساتھ اور اس قطرے کو ایک نسبت ہے، کیونکہ قطرہ بھی محدود ہے، سمندر بھی. اور قطرہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو لامحدود ہے، اور ساری کائنات مل کر کے بھی قطرہ نہیں کیونکہ محدود ہے، اور اللہ لامحدود ہے. تو اکے دکے کا مقام کیا ہے؟ اکا دکا کہ جی میں ہوں، تو میں تو سارا جہان مل کر کے بھی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. تو قطرے کا کروڑواں بھی نہیں، سارا جہان. تو اکا دکا پھر کیا کہے گا کہ میں ہوں، وہ نہیں کہے گا. جب اس مقام پر صوفی پہنچتا ہے نا تو کہتا ہے لا موجود الا ہو، کہ سوائے اللہ کے کوئی اور موجود نہیں. وارث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ تقریر فرمائی تھی. تو وہی زندہ ہے، هو الحی کو مانا تھا وہی زندہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کی کرو، اس کو پکارا کرو. تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے تمام جہان کا. آپ کہہ دیجیے مجھ کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو خدا کے علاوہ تم پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانی آ چکی، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے گردن جھکا لوں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا کہ نطفہ سے. اب ظاہر بات ہے کہ مٹی سے غلہ بنا، اور غلہ کھایا تو قوت آئی،
قوت آئی تو یہ مادہ پیدا ہوا، اور یہ مادہ ہوا تو پھر آگے ولادت ہوئی۔ اس اعتبار سے مٹی کی طرف نسبت کی اور اس مادے کی طرف بھی کی۔ پھر خون کے لوتھڑے سے پھر تم کو جی کہتے ہیں کہ بچہ کر کے نکالتا ہے، جس کی بحث 18ویں پارے کے پہلے رکوع میں آ چکی ہے جی۔ پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے تاکہ تم سب وقت مقرر تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا وہ کرنا چاہتا ہے بس اس کی نسبت اتنا کہہ دیتا کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا، تو ان کو ابھی سمجھے کہ نہیں معلوم ہوا جاتا ہے، جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کو گھسیٹتے ہوئے توبہ توبہ کھولتے پانی میں لے جائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں بچا لو۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا وہ قوم ہے جی کہاں ہے وہ غیر اللہ، کہاں گئے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ ہم اس کے قبل کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس کے بدلے میں ہے کہ تم اتراتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ جہنم کے دروازے تو مطلب کہ فرحہ خوشی اور مرحہ کا معنی اکڑ کر چلنا، تو جہنم کے دروازوں میں گھسو، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، سو متکبرین کا حجی وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا بھی دینا یا آپ کو وفات دے دیں، سو ہماری پاس سے ان کو آنا ہوگا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا، اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اللہ کی اجازت کے کسی رسول سے نہ ہو سکا کہ ظاہر کرے۔ معجزہ رسول کا فعل ہوتا ہی نہیں، معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جائیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جانور مویشی بنائے تاکہ ان میں بعض سے سواری لو اور ان میں بعضوں کو کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے ہو، اور تم کو ابھی اور بھی نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر کے نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت نشانوں میں جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑے ہوئے تھے، سو ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی۔ اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر کے آئے تو وہ لوگ اپنے علم پر بڑے نازاں تھے جو ان کو حاصل تھا، اور ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ سو ان کو ان کا یہ ایمان لانا اب نفع نہ دیا، کیونکہ آخرت کا مشاہدہ کر لیا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اب ایمان لانا معتبر نہیں، کیونکہ اب اختیاری نہ رہا، یہ تو جبرن ہو گیا۔ اللہ تعالی نے اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے کہ اس کے بندوں میں سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر خسارہ میں رہ گئے۔ ایک دفعہ عتبہ جو ہے نا یہ بڑا ان کا بلیغ تھا، بڑا فصیح، بڑا عاقل، بڑا سمجھدار، بڑے بادشاہوں کو مل چکا تھا۔ کہنے لگا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر میں بات کرتا ہوں، سمجھے کہ نہیں مسئلہ میں حل کرتا ہوں۔ تو جب وہ آیا نا تو سرکار سے باتیں کی تو سرکار سے کہنے لگا سچ سے بتلا دو کہ اصل بات کیا ہے؟ کیا تم کسی عورت پر عاشق ہو؟ عرب والی کوئی عورت ہے
تو جس عورت پر آپ کہہ دیں ہم وہ آپ کی بیوی بنانے کے لیے تیار ہیں یا مال کی وجہ سے دعوی نبوت کی ہے تو جتنا مال چاہو ہم دینے کے لیے تیار ہے، مطلب کہ سب سے زیادہ امیر آپ ہوں گے، سمجھے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ یہ دولت ہے۔ تو جب اتما بات کر چکے نا تو سرکار نے کہا کہ بس آپ بات مکمل کر چکے، اس نے کہا ہاں میں مکمل کر چکا۔ اب یہ مطلب کہ کافر دور سے دیکھ رہے ہیں اور اتبا سرکار سے بات کر رہے ہیں تو کہنے کہ میری بھی بات سن لو۔ اب سرکار نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، جب سورہ مبارکہ کو پڑھا تو لوٹ کر کے گیا نا، کہنے کہ خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، یہ تو کوئی چیز ہی اور ہے، یہ تو کوئی چیز ہی اور ہے، نہ یہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ کچھ اور ہے، اس لیے تم ایمان لے آؤ۔ اس انداز کی بات کی، کہتا ہے یہ کلام پیغمبر کی ذات سے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کلام رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو دانشمند ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا۔ سو اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے سمجھے کہ پردوں میں ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک آڑ ہے، سو آپ اپنا کام کیے جائے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجیے میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مجھ پر وحی آئی ہے، میں بھی انسان ہوں پر تم پر تو نہیں آئی، سو اس کی طرف سیدھ باندھ لو، اس سے معافی مانگو۔ اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہونے والی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو موقوف ہونے والا نہیں۔ یہ سرکار پڑھ رہے ہیں، آپ فرما دیجیے کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 روز کی مقدار میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہان کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اس نے فائدے کی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کی غذائیں تجویز کر دی، یعنی 4 دن کی مقدار میں یہ پورے پوچھنے والوں کے لیے 6 دن بن گئے۔ اور آگے ہم آتے ہیں، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا، اس آسمان و زمین سے کیا فرمایا، تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے آؤ؟ تو دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ سو 2 روز کی مقدار میں اس کے 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی۔ یہ تجویز ہے زبردست جاننے والے کی طرف سے۔ اب یہ سرکار پڑھ رہے نا آیتیں، اس کے بعد آیت پڑھی، پھر اگر یہ لوگ پھر بھی منہ موڑے اس کلام کو سن کر کے تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو ایسی عذاب سے، ایسی آفت سے تمہیں ڈراتا ہوں جیسی عاد و سمود پر آفت آئی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بجود اللہ کے اور کسی کو مت پوجو۔ کہتے ہیں اگر یہ منہ موڑے تو میرا عذاب آیا جاتا ہے۔ تو اتبا نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بس کریں بس کریں۔ وہ ڈر گیا کہ ابھی عذاب آ جائے گا، ابھی عذاب سرکار کے کلام کا اتنا اثر ہوا۔ تو جب ان کے پاس ان کے آنے سے پہلے اور ان کے پیچھے بھی پہلے بھی پیغمبر آئے کہ بجود اللہ کے اور کسی کو مت پوجو، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے پروردگار کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، سو ہم اس سے بھی منکر ہیں جس کو دے کر تم بھیجے گئے ہو۔ پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیائی میں ناحق کا تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے؟ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک ہوائے تند ایسے دنوں میں بھیجی جو منحوس تھے، تاکہ ہم ان کو اس دنیاوی زندگی میں اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اور زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور ان کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو سمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتلایا، انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کی پسند کیا،
بس इनको अजाब सरापा जिल्लत की आफत ने पकड़ लिया इनकी बदकिरदारियों की वजह से, और हमने इन लोगों को नजात दी तो ईमान लाए और डरते थे। और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ जमा करके लाए जाएंगे फिर वो रोके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके करीब आ जाएंगे तो उनके कान और आंखें, ये वही 24वें पारे की जिसका मैं हवाला देता, उनके कान और आंखें उनकी खाले बोलेंगे उन पर, उनके अमाल की गवाही देंगे। और वो लोग अपने आजाद से खालों से कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ में क्यों गवाही दी, तुम हमारी खाले होकर, हमारे हाथ हमारे पांव होकर अपने खिलाफ ही गवाही दे रहे हो। तो वो जवाब देंगे कि हमको उसने गोयाई दी जिसने हर चीज को यानी गोया को गोयाई दी, और उसने तुमको अव्वल बार यानी पैदा किया था और उसी के बाद फिर लाए गए हो, और तुम इस बात से तो अपने को छुपा ही न सकते थे कि तुम्हारे कान और आंखें और खालें तुम्हारे खिलाफ में गवाही दें, लेकिन तुम इस गुमान में रहे कि अल्लाह ताला को तुम्हारे बहुत से अमाल की खबर ही नहीं, और तुम्हारे इस गुमान में जो कि तुमने अपने रब के साथ किया था तुमको बर्बाद किया, फिर तुम खुद खसारा में पड़ गए। सो अगर ये लोग सब्र करे तब भी दोज़ख ही इनका ठिकाना है, अगर वो उधर करना चाहेंगे तो भी मकबूल ना होगा। और हमने इनके लिए कुछ साथ रहने वाले मुकर्रर कर रखे थे, सो इन्होंने इनके अगले पिछले अमाल इनकी नजर में मुस्तहसन कर रखे थे, और इनके हक में भी इन लोगों के साथ अल्लाह का कौल पूरा होकर के रहा जो इनसे पहले जिन और इंसान हो गुजरे हैं, बेशक वो भी खसारा में रहे। और काफिरों ने एक आखिरी हरबा इस्तेमाल किया, क्या काफिर ये कहते थे इस कुरान को सुने ही मत, जब ये कुरान पढ़े ना वाज के तौर पर तो सुनो ही ना, और उसके बीच में शोर मचा दिया करो ताकि आवाज ही न पहुंचे, शायद तुम गालिब रहो। सो हम इन काफिरों को सख्त अजाब का मजा चखाएंगे और इनको उनके बुरे कामों की सजा देंगे। यही सजा है अल्लाह के दुश्मनों की, यानी दोज़ख इनके लिए, दोज़ख उनके लिए वहाँ हमेशगी का मकाम होगा, इस बात के बदले में कि वो हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। और वो कुफार कहेंगे ऐ हमारे परवरदिगार, हमको वो दोनों शैतानों इंसान दिखला दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था, हम इनको अपने पैरों के तले मल डालें ताकि वो खूब जलील हों। आगे जिन लोगों ने इकरार किया, ये वारिस रहमतुल्लाह अलैह का ना इंतकाल से थोड़ी देर यानी पहले का जो सबसे आखिरी बयान है ना, वो ये बयान है जो आखिर में, जिन लोगों ने इकरार कर लिया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रहे, इन पर फरिश्ते मौत के वक्त में उतरेंगे कि अब तुम अंदेशा न करो न रंज करो। तो वालिद साहब कहने लगे कि मतलब इसका यह है कि रंज और गम तुम दुनिया में करते रहे, तुम डरते रहे, अब ना तुम डरो, अब डरने की बात नहीं, अब तो बशारते ही बशारते हैं, और तुम जन्नत पर खुश रहो जिसका तुमसे वादा किया जाया करता है। हम तुम्हारे रफीक थे, औलिया थे, दुनियावी जिंदगी में भी साथी थे और आखिरत में भी रहेंगे, और तुम्हारे लिए इसमें जिस चीज को तुम्हारा जी चाहेगा मौजूदा नीज तुम्हारे लिए, इसमें जो मांगोगे वो भी मिलेगा, जो चाहोगे वो भी मिलेगा, जो ऑर्डर करोगे वो भी, ये बतौर मेहमानी को होगा गफूर रहीम की तरफ से। और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है, उससे बेहतर कौन हो सकता है जो खुदा की तरफ लोगों को बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे मैं भी मुसलमानों में से एक मुसलमान यानी आइजी करे और दावत दे, उससे बड़ा। और नेकी और बदी बराबर नहीं होती, आप नेक बर्ताव से टाल दिया करें, अगर कोई बुराई से पेश आए आप नेकी से जवाब दें, फिर यकायक आप में जिस शख्स में अदावती वो ऐसा हो जाएगा जैसा कोई दिली दोस्त होता है। मैंने कहा था ना अबू बकर सिद्दीक को किसी ने गाली दी, जब गाली दी तो इन्होंने कहा अगर तूने सच कहा है तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, और अगर तूने गलत कहा है अल्लाह तुझे माफ कर दे। देखो ना कैसा जी ये, और बात उन्हीं लोगों को, ये बात उन्हीं लोगों को नसीब होती है कि बुराई का बदला अच्छाई से दें, हर ऐरे गैरे को नहीं होती, उन्हीं लोगों को नसीब होती है जो बड़े मुस्तकिल हैं और जिनका नसीबा बड़ा है। और अगर आपको शैतान की तरफ से कुछ वसवसा आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है, और मिन जुमला उसकी निशानियों के रात है और दिन है, सूरज है, चांद है। तुम लोग न सूरज को सजदा
کرو نہ چاند کو اور اس خدا کو سجدہ کرو جس نے نشانیوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم کو خدا کی عبادت کرنا ہے، اب سجدہ تعظیمی ہو تو یہ حرام ہے، سجدہ عبادت کا ہو تو کفر ہے۔ پھر اگر یہ لوگ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اکتاتے نہیں۔ اور من جملہ ان کی نشانیوں کا ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ تو جس نے زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، اب کفر کی کئی قسمیں ہیں نا، تکذیب کا کفر ہو، تکبر کا کفر ہو، استہزاء مذاق، ایک کفر الحادی جس کو زندقہ کہتے ہیں اور زندیق اور ملحد کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے کہ آیت تو قرآن کی لی اور معنی اس میں اپنا ڈالا، وہ معنی نہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا اور نبی نے صحابہ کو بتلایا، اسے کہتے ہیں ملحد اور زندیق۔ یہ سب سے بڑا مضر ہے، یہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ لوگ ہم پر مخفی نہیں، سو بلا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کو روز امن و امان کے ساتھ آئے، جو جی چاہے کر لو، وہ تمہارا سب کیا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے انکار کرتے ہیں، اور یہ بڑی باوقت بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ 14 پارے کے پہلے رکوع میں یہ بات آئی نا، اس کتاب کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا۔ اب یہاں اور انداز ہے جس میں غیر باقی بات، باطل بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آ سکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی طرف سے آ سکتی ہے۔ یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ آپ کو وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی گئی ہے۔ آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بناتے تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئی، کہ کیا یہ بات ہے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما ہے اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور وہ قرآن ان کے حق میں نابینائی کا ذریعہ ہے۔ یہ لوگ کسی بڑی دور جگہ سے کسی بڑی دور جگہ سے پکارے جا رہے ہیں کہ یہ سن نہیں رہے، یہ محاورے کے طور پہ بات کی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے شک میں ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ تو جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں، یہ معنی نہیں کہ ظلام نہیں، بڑے ظلم کرنے والے تو نہیں، چھوٹے ظلم کرنے والے، یہ مطلب کہ مبالغے کی نفی نہیں، نفی میں مبالغہ ہے، یعنی ذرہ برابر بھی نہیں۔ جیسے چوتھے پارے میں یہ بحث، آگے 25واں پارہ، الحمد دعا کرو اللہ دین کے سمجھتا۔ الحمدللہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لو، اللہ جی اپنی رحمت کے صدقے میں قبول فرما لو۔ آج یا اللہ خاتمہ ایمان کامل پہ ہو، قبر میں جائیں ایمان کامل کو لے لیں۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی ساری امت کو اور ہمیں وہ خیر دے دے، جن شروں سے پناہ پکڑی اس سے یا اللہ بچا لے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا ان سب کو بھی اس دعا میں شامل فرما لے۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم